اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء الدین من اول یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم اور سامعین ذوی الوقار، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ہزاروں دعائیں، تمنائیں، آرزوئیں اور سلاموں کا تحفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سفر، یہ ماہ رمضان، یہ سیر اللہ ہے، اللہ کی طرف سفر کا نام ہے۔ اور سیر اللہ میں انسان جب تک خود کو مقام فنا پر تصور نہ کرے، مقام منزل بقا تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ بہت ساری عبادت ایسی ہیں جن کی حکمت اور حقیقت تک انسان کی کوتاہ بینی کی وجہ سے انسان اس کی گہرائی میں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ دعا کرنی چاہیے کہ خداوندہ ہمیں حسن حسن، خوبیوں کی خوبی، ایک مرتبہ خوبی دیکھتے ہیں، اس کے اندر جو چھپی ہوئی خوبی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی ہے، اور قبح قبی، قباحت نظر نہیں آتی ہے، وہ قبی چیز اور قبی کام نظر آتا ہے۔ اتنی بصیرت عطا فرمائے معصومین کی پیروی کرتے ہوئے کہ ہم قبح قبی کو بھی دیکھ سکیں اور حسن حسن کو بھی دیکھ سکیں۔ اور اگر ہم حسن حسن کو دیکھ لیں گے تو اس ماہ رمضان کی جو عظمت ہے، جو فضیلت ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو درجات اور مقامات جنت میں تیار کر رکھے ہیں وہ بھی اسی دنیا میں ہی بیٹھ کر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اولیاء الہی کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ عزیزان من، سورہ انفال کی آیات کریمہ اور نورانی آیات کے تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں تفسیر پیش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں کہ جس آیت کی ابھی تلاوت کا آپ کی خدمت میں شرف حاصل ہوا، سورہ انفال کی آیت نمبر 31 اور 32 میں بہت توجہ طلب مطلب ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا، یہی منافقین یا مشرکین جو انحرافی راہ پر ہیں، ہر بات کے اوپر ان کی طبیعت ایسی بنی ہوتی ہے کہ انکار ہی انکار کرنا ہے، کبھی اقرار ان کی طبیعت میں شامل نہیں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان کے اوپر ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، یہ تو ہم نے سنا ہوا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے، کوئی مشکل کام تھوڑی ہے۔ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو ایسی باتیں ہم بھی تو بنا سکتے ہیں۔ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ وہی پرانی داستانیں ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ عجیب ہے، یعنی یہ اس جرأت کے ساتھ، ان کی جرأت کو دیکھیے کہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ کہنے والا کون ہے۔ آیات کو، ان معجزات کو وحی کی صورت میں سنانے والا، نہ کسی کا شاگردی کے لیے کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، نہ ان کا کوئی استاد ہے، نہ کسی دوسرے ملک میں جا کے پڑھا ہے، نہ قریش اور اہل مکہ اور اہل عرب میں سے کوئی یہ گواہی دے سکتا ہے کہ ہم نے ان کو پڑھایا ہے۔ اس کے باوجود بھی کسی کے دروازے پہ گئے بغیر رب ذوالجلال نے اس ہستی کو کائنات کا عظیم استاد بنایا ہے، اور خود ان کو سوچنا چاہیے، ہر پر مقام فکر ہے، اس کے باوجود اتنی جرأت کے ساتھ، اتنی جسارت کے ساتھ ایسی باتیں، یار یہ کوئی مشکل بات تھوڑی ہے، یہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ میں عرض کروں اپنے دوستوں کی خدمت میں کہ یہ جرثومہ اور یہ طبیعت صرف انہی سے خاص نہیں ہے، یہ ہر انسان میں اس طرح کی پائی جاتی ہے۔ اگر وہ فرض کریں آج کے دور میں بھی اگر کوئی کسی مجتہد کو نہیں ماننا چاہے تو وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں، توضیح مسائل ہم بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر علماء کرام کی بات اگر نہیں سننا چاہے، پسند نہیں کرتا ہو، تو یار یہ باتیں ہم بھی سمجھتے ہیں۔ یہ تسلسل ہے، اس زمانے میں تھا، آج بھی ہے، اور یعنی ہمیشہ رہے گا۔ یہ ایک مقابلہ ہے نگیٹو فکر اور پازیٹو فکر کا، اور اس میں ایک ہمیں پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ گویا جو اہل حق ہیں، جو بات حق کی جب پہنچ جاتی ہے تو سر تسلیم خم کرنا چاہیے،
وہ اتنے ہٹ درم ہو گئے تھے کہ معجزات ان کے سامنے ہونے کے باوجود ایک رحمت للعالمین جیسی حیثیت کی زبان مبارک سے یہ قرآن اور ان کے آیتیں ان کے سامنے پیش ہونے کے باوجود بھی اس طرح کی باتیں آیات الہی کے، حالانکہ چیلنج ہے قرآن مجید میں، فاتو بعشر سورین، اگر 10 آیتیں لے کے آؤ، اگر لا سکتے ہو، ایک سورہ لے کے آؤ، ایک آیت بھی لے کے آؤ، پوری دنیا ایک دوسرے کی پشت پناہی کرے تو نہیں لا سکتے ہیں، یہ چیلنج بھی ہے، اس کے باوجود آسانی سے کہتے ہیں یہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ باتیں ہم بھی جوڑ سکتے ہیں، یہ داستانیں داستان کون بیان نہیں کر سکتا ہے۔ خداوند کریم یعنی انسان کو اس سوچ سے نجات دے اور اس کی تباہی، اس کا نتیجہ تباہی کی صورت میں جو بات میں پیش آیا ہے وہ خود انہوں نے دیکھا ہے۔ اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں کہ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، بہت ہی عجیب و غریب منزل ہے عزیزان من۔ کہنے لگے کہ اللہم ای اللہ، ان کان ھذا ھو الحق، یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ اگر حق ہے تو ہم اس کو تحمل نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہماری برداشت سے باہر ہے، لہذا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، ہم یعنی ختم ہونا چاہتے ہیں، اس سے زندہ رہنا مرنا بہتر ہے اس طرح کی باتیں سننے سے۔ بس اپنے اللہ سے کہیے کہ وہ آسمان سے ہمارے اوپر بارش یعنی پتھر برسائے اور ہمیں ختم کر دے۔ امطر علینا حجارۃ من السماء، کہ ہمارے اوپر مطر یعنی بارش کو کہتے ہیں، ایک دو پتھر بھی نہیں، اتنی شدت تھی ان کے اندر، اتنی غلظت تھی ان کے اندر کہ یعنی پتھر برسائے، او ائتنا بعذاب علیم، یا کوئی اور عذاب علیم لے کے آئے۔ تو یہ یعنی آیت ہے، بہت ہی وسیع پیمانے پر اس کے اوپر گفتگو کی گئی ہے، لیکن عرض کروں کہ اس آیت کے بارے میں اور سورہ معارج میں وَسَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ واقعین میں جو آیت آئی ہے، دونوں کا لب و لہجہ ایک ہے، دونوں میں یہی انداز بیان ہے۔ اور یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ مفسرین کا اجماع ہے، اور میں ان مفسرین کا نام بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ اس وقت آیت نازل ہوئی ہے کہ جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا میدان غدیر میں، پیغمبر اسلام علیہ السلام نے اعلان کیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہم وال من والاہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ، خداوندہ ان کی نصرت کرنے والوں کی نصرت کر، ان کو تنہا چھوڑنے والوں کو تو بھی تنہا چھوڑ، اور ان سے محبت کرنے والوں سے تو بھی محبت کر وغیرہ، یعنی وسیع خطبے کے اندر یہ بیان ہوا۔ تو اب سارے تو یعنی پکے مومن مسلمان و ابو ذر کی طرح تو نہیں تھے، کچھ پر تو قیامت ٹوٹی تھی، سنتے ہی مصطفیٰ کی خطابت غدیر میں آئی تھے حاسدوں پر قیامت غدیر میں، اب ظلمتوں سے کہہ دو ثقیفے کی راہ لیں، چمکا ہے آفتاب امامت غدیر میں۔ اور آگے عرض ہوا ہے کہ ذرے بھی آفتاب سے کرنے لگے کلام، لمحے میں طے ہوئی یہ مسافت غدیر میں۔ اتنے میں حضرت استاد محترم آیت اللہ جوادی آملی نے جو روایت بیان کیا ہے کہ یعنی اس سلسلے میں، اور حضرت علامہ امینی صاحب الغدیر نے بہت ہی محنت سے ان تمام مفسرین کے تحقیق کو جمع کیا ہے کہ سب کا اتفاق ہے کہ یہ آیت ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نزول کے بعد اور اللہ کے حکم کے آنے کے بعد جو حسد کی آگ میں جلنے والے تھے، یہ انہوں نے اظہار کیا تھا کہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیں، اور اللہ نے ایسا ہی کیا اور اس عذاب میں وہ گرفتار ہو گئے۔ اور متن عبارت جو آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ خود عبارت کو اگر یعنی حدیث کے الفاظ کو آپ کی یعنی خدمت میں تو اور بہتر ہوگا، آپ ملاحظہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں کہ لما نصب رسول اللہ علی یوم غدیر خم، غدیر خم میں جب پیغمبر اسلام علیہ السلام نے علی کو منبر خلافت پر تاج خلافت پہنا کے معین فرمایا، تو اس آواز کے ساتھ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو مولا طار ذلک فی البلاد، یہ خبر ہر شہر میں پھیل گئی۔ فقدم علی النبی النعمان ابن الحارث الفہری، یہ اس منافق صحابی کا نام ہے جس نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں آ کے یہ کہا اس جرأت کے ساتھ، جرأت نہیں بلکہ انہیں کہیے گا جسارت کے ساتھ،
فقال امرتنا عن اللہ ان نشهد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیں اور ایک ہی کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ، اور وانک رسول اللہ، ہم نے قبول کر لیا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور تو اللہ کا رسول ہے، ہم نے یہ بھی قبول کر لیا۔ وامرتنا بالجہاد، جہاد کا حکم دیا، یہ بھی ہم نے مان لیا۔ والحج والصوم والصلاۃ، حج و صوم و صلاۃ کا حکم آپ نے دیا، یہ بھی ہم نے قبول کر لیا۔ والزکاۃ، یہ بھی ہم نے قبول کیا۔ فقبلناها، یہ سب ہمیں قبول ہے۔ ثم لم ترض حتى نصبت هذا الغلام، آپ اتنے پہ راضی نہیں ہوئے، اتنی عبادتیں ہمارے اوپر آپ نے واجب قرار دیا، اس کے باوجود بھی ابھی آپ آئیں اس جوان لڑکے کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تعبیر یعنی اگر مسلط کی تعبیر ان کے ذہن میں اگر نہ ہوتی تو پھر وہ اعتراض نہ کرتے، یعنی اس جوان کو ہمارے اوپر آپ نے اپنا جانشین بنایا۔ تو فقلتا، اور آپ نے یہ کہا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ فہذا شیء منک او من عند اللہ، یہ بتا یہ آپ نے اپنی طرف سے یہ اعلان کیا ہے، اپنے بھائی کو اپنے خود اپنا جانشین بنایا ہے، یا یہ اللہ کا حکم تھا جو آپ نے پہنچایا ہے؟ فقال واللہ، یہ واللہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قسم وہاں اٹھائی جاتی ہے کہ جو پیغام بہت ہی انتہائی اہم ہو تو وہاں قسم کا محل ہے۔ الذی واللہ الذی لا الہ الا ہو، قسم ہے خدا کی جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، ان ھذا من اللہ، یہ خدا کا حکم ہے۔ فولا نعمان ابن الحارث وهو یقول، یہ پیغمبر اسلام علیہ السلام سے یہ سن کر کہ اللہ کی طرف سے ہے، ولا منہ پھیر کے چلا گیا یہ کہتے ہوئے اللہم ان کان ھذا هو الحق، خدایا اگر یہ حق ہے تو من عندک، اگر تیری طرف سے ہے، فامطر علینا، ہمارے اوپر حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر برسا دے۔ یہ کہتا ہوا گیا فرماہ اللہ بحجر علی رأسہ، اللہ نے ایک پتھر آسمان سے بھیجا، فقتلہ، اور اس دشمن خدا کو قتل کر دیا۔ اور یہ اس وقت ہوا جب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ کا جب اعلان ہوا، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام علیہ السلام نے اپنے جانشین کو اپنا میدان غدیر میں اعلان کیا، تو ہر کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سنتے ہی مصطفیٰ کی خطابت غدیر میں آئی تھی حاسدوم پہ قیامت غدیر میں، یہ ان حاسدوں میں سے ایک یہ بھی تھا۔ یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ آسمان سے پتھر نازل ہونا، یہ تاریخ انسانیت میں ایسے بھی ہیں جن کے اوپر ایسا ہوا ہو، یا یہ پہلی دفعہ ان کے اوپر یہ نازل ہوا ہے؟ نہیں، جواب یہ ہے کہ بہت مرتبہ اس سے پہلے ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ اصحاب فیل کا واقعہ مشہور ہے، اور خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے آئے تو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش سے ہی انہیں تباہ کر دیا ہے۔ لگتا ہے کہ اللہ کو اپنا گھر اتنا عزیز ہے جتنا اس کا ولی عزیز ہے، کہ اللہ کے گھر پر حملہ کرنے والے بھی اللہ کے دشمن ہیں، ان کو بھی آسمانی پتھروں سے تباہ کر دیا، اور جس گھر میں یہ اللہ کا ولی پیدا ہوا ہے، ان کے جو دشمن ہیں، ان کی ولایت کو نہ ماننے والے ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ نے آسمان سے پتھر نازل کیا اور تباہ کیا۔ اور جس طرح گزشتہ امتوں میں قرآن میں بہت ساری آیات اس طرح کی ہیں کہ گزشتہ انبیاء کی امتوں میں بھی ایسے حق بات سے انکار کرنے والے تھے جو عذاب کے حقدار تھے، ان کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے یعنی پتھر نازل ہوتے تھے اور انہیں عذاب الہی میں گرفتار کرتے تھے۔ یہ یعنی آیت یہاں تک آئی، اور اس کے بعد بہت ساری اور احادیث اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن دامن وقت اتنا گنجائش ہمیں نہیں دیتا ہے، لیکن ان راویوں کا میں یہاں ذکر ضرور کروں گا جنہوں نے یہ ذکر کیا ہے، محدثین نے اور مفسرین نے، کہ یہ آیت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے بعد واقع ہوا ہے، اور جس نے انکار کیا ہے ان کے اوپر ہوا ہے، اور اس کا نام بھی بتایا گیا۔ علامہ امینی صاحب الغدیر نے جلد اول کے صفحہ نمبر 266 سے لے کر
39 سے 66 تک تمام شیعہ سنی مصادر سے، ان کی کتابوں سے اس چیلنج کا ذکر کیا ہے جو فہری نے کیا تھا، حارث فہری نے، اور اس کے بعد بہت ساروں کا نام بھی دیا ہے۔ اس واقعے کو ابی عبیدہ ہروی نے اپنی کتاب تفسیر غریب القرآن میں، ابو بکر نقاش نے اپنی تفسیر شفاء الصدور میں، اور عرض کروں ابو اسحاق بقلی نے اپنی کتاب تفسیر میں، حاکم جسکانی نے دعات الہدات میں، ابو بکر یحییٰ قرطبی نے یعنی تفسیر سورہ معارج میں، اور اسی طرح سبط ابن جوزی نے تذکرہ حموی میں، اور اسی طرح عرض کروں آپ کی خدمت میں فرائض السمتین میں، دیگر اس کے علاوہ بھی تقریباً کوئی 30 کے قریب علماء ہیں جن کی تفصیل دیگر کے یعنی تفصیلی کتابوں میں ہے۔ ان سب نے یہ اتفاق کیا ہے کہ یہ آیت منکرین ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر ہے اور انہی کے خلاف ہے۔ عزیزان من، عرض کروں کہ جہاں بھی انسان نے حدود الہی کو کراس کیا ہے، جہاں بھی نوع انسانی نے تاریخ شریعت میں اللہ کے حدود کو توڑا ہے، نظام الہی اور قانون الہی کی مخالفت کی ہے، کسی کو سمندر کے طوفان میں غرق کر دیا، کسی کو ہوا کے طوفان میں لپیٹ میں لے لیا، کسی کے لیے آسمان یعنی زمین کو درہم برہم کر دیا، کوئی طاعون اور وباؤں میں گرفتار ہو گئے۔ عجیب ہے کہ گزشتہ انبیاء کی امتوں میں جو نبوتوں کو نہ ماننے والے تھے ان کو جو سزائیں دی جاتی تھی، اسی طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے انکار کرنے والوں کو بھی یہی سزا ملی ہے۔ اب ولایت کے انکار کرنے والے تو بہت سارے ہیں، اب ان کو یہ سزا کیوں نہیں ملتی ہے؟ بہت اہم سوال ہے یہ۔ اس سوال کا تعلق بعد میں ابھی آنے والی اس آیت سے بھی ہے جس کی ہم نے ابھی تلاوت کرنی ہے، کہ یعنی اس آیت میں، اب یہ آیت پہلے پڑھ لوں اور اس کے بعد پھر یہ سوال پیش کر کے گفتگو کو آگے جوڑ دیتا ہوں۔ وہ آیت یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ، اسی کے ساتھ ہی مربوط ہے۔ ابھی پہلے ہم نے آیت نمبر 332 کی تلاوت کی تھی، اور جو پتھر برسانے کی جس نے درخواست کی تھی، اور اس کے بعد فوراً ہی یہ آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے میرا حبیب، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ تیری امت کو عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک تو ان کے درمیان موجود ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ انہیں عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا، ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ یہاں اس آیت کے اندر دو شرط بتائے ہیں عذاب الہی آسمان سے نازل نہ ہونے کا۔ ایک، پیغمبر اسلام کا ان کے درمیان موجود ہونا، چونکہ رحمتاً للعالمین ہے۔ جب رحمت ہے تو سمجھ لیجئے کہ عذاب نہ ہونے کی صورت میں رحمت ہے، اگر عذاب نازل ہو تو پھر رحمت نہیں ہے۔ اور دوسرا، استغفار کرنا، اللہ سے طلب استغفار کرتے رہیں تاکہ عذاب الہی میں انسان گرفتار نہ ہو جائے۔ سوال یہ اٹھا، پہلے والی آیت اور یہ آیت دونوں آپس میں اگر جوڑ کے دیکھیں تو دونوں آپس میں یعنی سیاق کلام موافقت نہیں لگتی ہے، یعنی برابر نہیں لگتی ہے۔ کیسے؟ اس آیت میں کہا کہ اس نے فہری نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو میرے اوپر عذاب آ جائے، اور پیغمبر اسلام علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، اس نے درخواست کی عذاب کی، عذاب آ بھی گیا، پتھر آیا اسے تباہ کر دیا۔ یہ والی آیت کہہ رہی ہے کہ اگر اس طرح کا ہے تو یہاں پیغمبر اسلام جب تک امت کے درمیان ہے عذاب نہیں آئے گا، تو وہ پھر اگر ایسا ہے تو فہری پر پیغمبر اسلام کے سامنے عذاب کیسے آ گیا؟ پہلے والی آیت کہہ رہی ہے کہ عذاب آ گیا پیغمبر اسلام کے سامنے، اور دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ جب تک پیغمبر اسلام علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے عذاب نہیں آئے گا۔ اہم سوال ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہاں عذاب آنے کے دو طریقے ہیں، ایک فرد کے اوپر کہ جو خود چیلنج کر کے مانگ رہا ہے، اور دوسرا پوری امت کے اوپر کہ جنہوں نے چیلنج نہیں کیا ہے کہ ہم پر عذاب نازل کر۔ گناہگار ضرور ہوں گے لیکن چیلنج نہیں کیا ہے۔ چیلنج نہ کرنے کی صورت میں یعنی اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک رحمت للعالمین ان کے درمیان ہے۔ لیکن پہلے والی آیت میں کہ جس آدمی نے انکار بھی کیا اور اوپر سے عذاب کو طلب بھی کیا، وہ انفرادی عذاب ہے، ایک فرد کے اوپر عذاب آیا ہے،
اس فرد نے چاہا بھی تھا، لیکن جب تک امت کے اندر تو موجود عذاب نہیں آئے گا، کیا وہ امت میں شامل نہیں تھا جس نے ولایت علی کا انکار کر کے آسمان سے پتھر مانگا تھا؟ کیوں نہیں تھا؟ لیکن وہ ایک فرد، ایک انسان، ایک اکیلا شخص اگر چیلنج کر کے عذاب طلب کرے تو وہ اس کے لیے اللہ نے اس کے مطالبے کو، اس کے درخواست کو قبول کیا اور عذاب نازل ہو گیا۔ اور ادھر دوسری آیت میں کہ جب تک تو ان کے درمیان ہے، ایز اے امت مجموعہ، چاہے وہ منکر صحیح، لیکن جب تک عذاب کا بطور معجزہ طلب نہ کرے، عذاب ان کے اوپر نہیں آتا ہے، چونکہ رحمت عالم کی یہ دعا۔ ساتھ میں دوسری شرط بھی ہے کہ یعنی جب تک تو ان کے درمیان موجود ہے عذاب نازل نہیں ہوگا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ تو جب تک پیغمبر اسلام علیہ السلام تھے کوئی عذاب نازل نہیں ہوا۔ البتہ جنگیں ہوتی تھیں، اور جنگوں میں بھی وہی لوگ جو جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے انہی کے اوپر مسلمانوں کا حملہ عذاب کی صورت میں نازل ہوتا تھا۔ لیکن بات رہی یہ کہ گزشتہ امتوں میں یعنی نوح کی امت، عاد اور حضرت عاد کی امت، اور سمود کی امت، لوط کی امت، صالح کی، یہ ساری قوم تباہ ہو چکی تھی۔ اس طرح کی ایک ایسی یعنی کیفیت والی عذاب جو ساری امت کو تباہ اور برباد کر دے، یہ یعنی آج 1400 سال ہو گئے الحمدللہ رحمت للعالمین و فضل الہی، ایسا عذاب نہیں آیا ہے۔ دوسری شرط، جب تک کہ استغفار پڑھتے رہیں گے۔ استغفار ایک کرشمہ ہے میرے عزیزو، استغفار ایک معجزہ ہے، استغفار ایک سمندر ہے، استغفار ایک عظیم خزانہ ہے رب العالمین کا، کہ جب تک ہم استغفار کریں۔ اور یہ ماہ رمضان بھی استغفار ہی کا مہینہ ہے، خاص کر نماز تہجد میں اور آخری رکعت میں کم از کم 70 مرتبہ استغفر اللہ۔ یعنی بدبخت ہوگا وہ، خوش نصیب نہیں ہوگا وہ مسلمان جو نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، گناہگار بھی ہے، رب ذوالجلال نے انی قریب کہہ کے بلایا بھی ہے، اس کے باوجود اگر نماز تہجد میں یہ کوتاہی کرتا ہو کہ یا وہ پڑھتا ہی نہ ہو یا استغفار نہیں کرتا ہو، اور ادھر سے یہ کہہ رہا ہو کہ خدایا مجھے جنت نصیب کر، ادھر سے یعنی یہ دعا مشکل ہے۔ لہٰذا استغفار ضرور کریں۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مولانا صاحب کہ ہمیں یعنی مثلا صاحب اولاد نہیں ہیں، ہمیں دعا کریں کہ ہم صاحب اولاد ہو جائیں، میں کہوں گا استغفار پڑھا کریں۔ اگر آپ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مالا مال ہو جاؤں، اس کو اگر میں کہوں کہ استغفار پڑھ لو۔ اگر کوئی کہے کہ مثلا یعنی نہروں میں پانی کم آتا ہے کیا کریں، تو میں کہوں گا استغفار پڑھا کریں۔ کھیتوں میں شادابی ہو جائے، استغفار پڑھا کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی پوچھنے والا یہ کہے کہ مولانا صاحب کو صرف یہی آتا ہے کہ سب میں کہتے ہیں کہ استغفار پڑھیں۔ عزیزان من، یہ میری بات نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے سورہ نوح آیت نمبر 12 میں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے اپنی امت سے کہا اپنے پروردگار سے طلب استغفار کرو۔ فائدے دیکھیں، ایک آخرت کا فائدہ، باقی سارے دنیاوی فائدے ہیں۔ استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے استغفار کرو۔ انہ کان غفارا، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ بخشنے والا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور مالا مال ہو جاؤ گے، وَبَنِينَ، فاصل اولاد کی دولت سے گھر بھر جائے گا۔ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمُ السَّمَاءَ مِدْرَارًا، آسمان سے رحمت کے باران نازل ہوگی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغات ہی باغات ہوں گے، وَأَنْهَارًا، نہروں میں پانی ہی پانی ہوگا۔ یہ استغفار کیا کرشمہ کرتا ہے، کیا معجزہ ہے، کیا غیبی طاقت اس کے اندر ہے کہ ہم زمین پہ استغفار کریں اور رب ذوالجلال آسمان سے اتنی نعمتیں ہمیں نازل فرمائیں۔ اللہ کا وعدہ پکا ہے اور یہ ہونا ہے، ہمیں صرف اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں میرے عزیزو، کہ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور نعمت اور بطور کرشمہ یہ ہیں کہ جب تک ہم اللہ سے طلب استغفار کریں۔ ساتھ میں یہ عرض کروں کہ استغفار میں امان ضرور ہے، لیکن استغفار ایک توبہ ہے، ایک توبے کا ایک دروازہ ہے۔ استغفار کا مطلب استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، زبان سے اتنی جلدی اس ذکر کا کہے کہ دل کو پتہ بھی نہ چلے، یہ فائدہ نہیں ہے۔ استغفار دل کے دروازے کو رب ذوالجلال کی طرف کھولنے کا نام ہے۔ استغفار عاشق و معشوق کے درمیان رابطے کا نام ہے۔ استغفار عاجز اور قوی کے درمیان رابطے کا نام ہے۔ استغفار فانی اور باقی کے درمیان رابطے کا نام ہے۔ استغفار جہل مرکب اور نور علم کے درمیان رابطے کا نام ہے۔ استغفار
یعنی اتنی عظیم دولت رب ذوالجلال نے انسان کے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام گناہ کی وجہ سے استغفار نہیں کرتے تھے، وہ معصوم تھے، ہر قسم کے گناہوں سے پاک تھے، لیکن اس کے باوجود بھی گھوڑے پہ سوار ہوتے ہوئے بھی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اترتے ہوئے بھی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، دسترخوان پہ بیٹھ گئے، کھانا کھایا، اٹھے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، درس پڑھا کے بعد میں ایک استغفار ہوتا ہے اللہ کی طرف مزید سے مزید توجہ کے لیے، اور ایک ہوتا ہے گناہوں کے بخشش کے لیے۔ ہم گناہوں کے بخشش کی طرف محتاج ہیں، لہذا اپنی زبان کو عادت کرا دینا چاہیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور توجہ قلبی کے ساتھ۔ یہی پیام قرآن ہے، اور رب ذوالجلال ہمیں اس نور سے منور فرمائیں اور اس خوشبو سے ہمیں معطر فرمائیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔